الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے، اس سے ایک آیت پہلے سورہ حجر ہے 13ویں پارے میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 3 سے پارہ نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کافر جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں وہ مسلمان ہوتے۔ اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ جب موت کے وقت سختیوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، عذابات کو دیکھیں گے، تو اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن ساتھ میں دعا یہ کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے۔ بہت سارے لوگ پیدا تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں بیان فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، ایسی لاریب کتاب ہے جس کی حفاظت جب سے نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمائی ہے کہ آج تک 1500 سال کے بعد بھی ہمارے پاس درست حالت میں موجود ہے۔ نہ قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر تبدیلی آج تک کوئی کر سکا، نہ قرآن پاک کے زبر زیر پیش میں تبدیلی کر سکا۔ بہت لوگوں نے آج تک کوششیں کی، ہزاروں لوگوں نے، کافروں نے، غیر مسلموں نے کوششیں کی کہ کسی طرح قرآن کے اندر تبدیلی کر دیں، لیکن چونکہ اس کی حفاظت رب تعالیٰ نے کی ہے تو اس لیے آج مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں بھی یہ پورا قرآن کریم محفوظ ہے۔ پہلے جو آسمانی کتابیں ہوتی تھی، تورات، زبور، انجیل ہے، اسی طرح دیگر صحیفے جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں کو یاد ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو بھی الحمدللہ یاد ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل کہتے ہیں عربی میں شہد کی مکھی کو، کیونکہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ سورہ نحل کے اگر ہم مضامین کو دیکھیں تو مضامین میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا بیان پڑھنا چاہیں تو میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور سورہ نحل کا مطالعہ کریں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بیان کی، آسمان و زمین کو بیان کیا، سورج چاند ستاروں کو بیان کیا، جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا، شہد کی مکھی کی اللہ نے نعمت کو بیان کیا، اسی طرح لباس کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو، یعنی اتنی ساری نعمتیں بیان کی ہیں کہ بندہ جب سورہ نحل پڑھتا ہے تو اللہ کا بے ساختہ شکر ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، بار بار اس کی زبان پر اللہ کا شکر جاری ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اگر آپ کھانے پینے کی نعمتوں پر غور کریں تو کتنے سارے ذائقوں کی صورت میں اللہ نے ہمیں پکوان دیے ہیں۔ آپ پھلوں میں دیکھیں کتنے مختلف ذائقوں کے پھل اللہ نے دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں جسمانی طور پر بھی اتنی نعمتیں دی ہیں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، یعنی آپ جس چیز پر بھی غور کریں گے اللہ کی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ جب اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو بندے پر بھی لازم ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو نعمت کا شکر ہوتا ہے زبان سے کہ آپ اس نعمت کا چرچا کریں۔ ایک نعمت کا شکر ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر اس نعمت دینے والے خالق اور مالک رب تعالیٰ کی عظمت کو پیدا کریں۔
تیسرا شکر ہوتا ہے آپ کے عمل کے ذریعے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نعمت کی ناشکری نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں اور عبادت کریں۔ اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ کریم نے کافروں اور مشرکوں کی اس بات کو، اس عادت کو بیان کیا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی پیدا ہونے پر کیا ہوتا تھا کہ وہ پریشان ہوتے، وہ دوسروں سے منہ چھپاتے، اور ان کی طبیعتیں عجیب سی ہو جاتی تھی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یتوارا من القوم، یہ قوم سے منہ چھپاتا ہے اس خوشخبری کی وجہ سے کہ اسے بیٹی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ مشرک کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ جب فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، گویا تمہارے نزدیک یہ بڑی عظمت والی چیز ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، جب تمہارے بیٹی ہوتی ہے تو پھر تمہارا چہرہ کالا کیوں ہوتا ہے؟ تم اس وقت دوسروں سے منہ کیوں چھپاتے ہو؟ اس وقت تم خود کو ذلت والا کیوں محسوس کرتے ہو؟ یہاں پر خاص طور پر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح بعض جو لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، جو علماء کے قریب نہیں ہوتے، ان کے گھر جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اس بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اس بیٹی سے میرا مستقبل کیسے روشن ہوگا، اس بیٹی سے میری نسل کیسے چلے گی، میرا نام کیسے روشن ہوگا۔ بیٹی پیدا ہونے پر خوشی کرنے کی بجائے کہ اللہ نے رحمت دی ہے، بجائے اس کے وہ پریشان نظر آتے ہیں، دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ بیٹی اللہ کی ایسی نعمت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور اس بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک کمزور جان سے، یعنی عورت جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوئی، فرمایا جو اس کی پرورش کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، او کما قال علیہ السلام۔ اسی طرح اور مزید احادیث میں آقا کریم علیہ السلام نے بیٹیوں کے فضائل بیان کیے ہیں، تو اس لیے جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہو اس گھر میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح اس 14ویں پارے کے اندر مزید کچھ وہ مضامین بھی بیان کیے جو پیچھے بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے مہمان بن کر، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا بنا کر رکھا، اس کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح شیطان کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بھی ہے کہ شیطان کو جو یعنی کہ تمام فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح اور بھی مختلف مضامین اس 14ویں پارے کے اندر ہیں، تو قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔